अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रंच टाइम में मैं हूं आपकी होस्ट शम्सा डार और मेरे साथ है मेरी को होस्ट उज़मा ज़करिया। नाजरीन, हमारे इर्द गिर्द जो हालात और वाक़यात और मामलात हो रहे होते हैं उन पर हम सब का डिफरेंट असर होता है। किसी पर जो हम सब उनके ऊपर डिफरेंट रिएक्ट करते हैं। किसी पर उनका असर ज़ीरो होता है, जो हमारे इर्द गिर्द हालात हो रहे हैं, वाक़यात हो रहे हैं, कुछ भी मामलात हो रहे हैं, और किसी पर कुछ लोग उनके बारे में बात करते हैं, मैं आप, और बात करके ख़ामोश हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो वाकई ही उन वाक़यात के बारे में बात करते हैं, बल्कि उनके ऊपर लिखते हैं और उनके ऊपर गहरी सोच रखते हैं। आज हमारे शो में, हमारे स्टूडियो में जो आज हमारी मेहमान हैं, ये उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने उन मामलात वाक़यात के बारे में ना सिर्फ डीपली सोचा बल्कि उनके ऊपर लिखा भी, अपनी एक किताब आई वॉज़ रिटन ऑफ। आज हम इनसे इसके बारे में बहुत सी बातें करने वाले हैं और ये देखेंगे कि उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा, क्या वाक़यात हुए, किस चीज़ ने उन्हें इंस्पायर किया। तो हमारी जो आज की मेहमान हैं वो हैं जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ठीक आपको ये हालात और वाक़यात ने इतना असर किया कि आपने अपनी किताब जो है ना आई वॉज़ रिटन ऑफ में इनके बारे में लिखा, और माशाल्लाह आप पाकिस्तान में पढ़ी और आपने यहाँ भी तालीम हासिल की। जी। ठीक है नाज़रीन, आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले चलते हैं हम अपने स्टूडियो के किचन में और देखते हैं हमारे साथ हैं हमारी शेफ़ माहा ख़ान कि वो हमारे लिए आज क्या रेसिपी लेकर आई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम माहा। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं सब लोग के लिए बनाऊंगी एक ट्रॉपिकल फ्रूट ट्राइफल। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी जो है ना, आप प्लीज़ इसके इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। ट्राइफल तो बच्चों की, बड़ों की, सबकी फेवरेट चीज़ होती है और ये डिज़र्ट्स में भी बड़ा अच्छा हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और ब्रंच टाइम में भी हम इसको किसी भी वक्त उसमें हम बना लेते हैं, है ना? जी बहुत जल्दी बन जाता है और सबका फेवरेट होता है। तो आप माहा प्लीज़ हमें इसकी इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। जी आपने बिल्कुल सही किया। जब मेहमान आते हैं और 10 मिनट होते हैं, यही वाला चीज़ मैं बनाती हूँ। तो इसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स इस बोल के हिसाब का है। तो अगर आपकी बोल छोटा है कम इंग्रेडिएंट्स, बड़ा है तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स। तो मेरी बोल के लिए मैंने 2 केक लिए हैं, स्पंज केक, आप लेमन केक, जो भी आपका प्रेफरेंस है वो ले सकते हैं। जेली, ये भी ऑप्शनल है, इसमें है स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, ब्लैक करंट, और इसमें ट्रॉपिकल फ्रूट्स मैंने टिन्ड वाले इस्तेमाल करे हैं, लेकिन अगर सीज़न है और आपके पास फ्रेश वाले हैं वो भी कर सकते हैं। और कस्टर्ड, ये मैंने 2 कस्टर्ड के कार्टन्स यूज़ करे हैं। फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ ये टॉपिंग्स के लिए है, तो अगर आपको कोई दूसरे फ्रूट्स प्रेफर करते हैं वो भी कर सकते हैं। 2 छोटे टिन स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क के, और तकरीबन 450 मिलीलीटर्स डबल क्रीम के, बस। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। इसमें तो ट्राइफल एक ऐसी कोई चीज़ है उसमें भी नहीं है, हाँ, कोई ingredients इसमें तो सीजनल फ्रूट्स भी बड़े मज़े के डल जाते हैं। आप जो भी सीज़न के फ्रूट, स्पेशली मैंगो वाला ट्राइफल तो मेरा फेवरेट है। अच्छा। जी जी माहा, आप प्लीज़ स्टार्ट कीजिए अपनी कुकिंग, और हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन शो के दौरान आपके पास आते रहेंगे। अभी हम नाजरीन अपनी मेहमान डॉक्टर तलत आज़ाद साहिबा, जो कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे बात करने में, माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड खातून हैं और राइटर हैं बुक की। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। जी डॉक्टर तलत साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, इट वाज अ वेरी प्लेजेंट जर्नी। अच्छा। ट्यूब से आई हूँ फर्स्ट टाइम इतनी दूर, तो जी इट वाज ओके। ट्यूब थोड़ा सा इजी हो जाता है, इट्स बेटर। रश आवर ड्राइविंग से ज़्यादा, ड्राइविंग में बहुत स्ट्रेसफुल था। जी बिल्कुल। ड्राइविंग तो वाकई इस मुल्क में स्ट्रेसफुल है, और फिर ये है कि 20 और 30 माइल की जी, स्पीड, और जब खास तौर पे नेविगेशन पे टाइम आगे आगे बढ़ रहा होता है और आप स्ट्रेस में आ रहे होते हैं, तो ट्यूब इज़ ए ब्लेसिंग माशाल्लाह। चलिए आपने ज़बरदस्त रहा। जी तो उज़मा, आप क्या कहती हैं, जो मैंने शुरू में बात की कि हम सब पर वाकई ही हालात और वाक़यात का डिफरेंट असर होता है, आप क्या समझती हैं, आप पर होता है? आप वो कौन सी वाली किस्म है, वो वाली जो बिल्कुल ही वाक़यात और हालात का कोई असर नहीं है, अपने आप में मस्त हैं, या आप बात करती हैं या आप रियली कुछ करना चाहती हैं उन चीज़ों के बारे में? डिपेंड करता है, हाँ। वाक़यात और हालात ऑब्वियसली इंसान के ऊपर असरअंदाज होते हैं, मगर डिपेंड करता है कि अगर जैसे
कोई ऐसी बात है जिसको चेंज करना ज़रूरी जी, है, बिल्कुल। तो वहाँ पर आपको है ना एक आप आवाज़ आपको उठाती हैं, हाँ, कोशिश आवाज़ होती उठाते है। हैं ऑब्वियसली जी। कि एक है ना कि आप उसको ज़बान से मगर दिल में भी उसको गलत जाने, अगर आप उसको ज़बान से जी। नहीं रोक सकते, हाथ से नहीं रोक सकते, जी। तो दिल में आप उसको कंसिडर करें कि गलत है। जी। तो ये कि डिपेंड करता है कि किस तरह, और ऑब्वियसली हर इंसान पे असर होता है जी। अपने हालात का, जो आसपास की चीज़ें हो रही होती हैं, जी। अच्छी हो रही होती हैं तो उसको जी। खुशगवार एहसास होता है, बुरी जी, हो रही बिल्कुल। होती हैं तो उसको एक बिल्कुल। बुरा एहसास होता बिल्कुल। है, तो ऑब्वियसली और इंसानी माशाल्लाह फितरत डॉक्टर है। साहिबा, आपने इन जो भी आपने अपने इर्द गिर्द देखा, आपने उनके बारे में सोचा और उनके ऊपर एक किताब लिखी। वो क्या वाक़यात थे, वो क्या चीज़ें थी जिसने आपको इंस्पायर किया, वो सोच क्या थी? आपने ये किताब लिखी माशाल्लाह। मैं नाज़रीन आपको ये किताब भी दिखाऊंगी। मैं बहुत ज़बरदस्त किताब है, आप ज़रूर लीजिएगा और इसे पढ़िएगा भी। इसका नाम है आई वॉज रिटन ऑफ। ये 6 ट्रू लाइफ स्टोरीज़ इनर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन के बारे में है। ये उन 6 ख़वातीन के बारे में है जो जिनको डिसेबिलिटी थी, और मैंने ये किताब पढ़ी तो नहीं है, मैं ज़रूर पढ़ूँगी, आज मैं ये लेकर जाऊँगी। और उन्होंने किस तरह कामयाबियाँ हासिल की, अचीवमेंट्स की, अपनी डिसेबिलिटी को कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, कोई रुकावट नहीं समझा, और इसके उनको जो है ना ज़िंदगी में उनको साइड पे रख के सही कामयाबियाँ हासिल की। तो आपने उनके बारे में ये लिखा है, आप प्लीज़ अपनी किताब के बारे में कुछ बताइए। मैं असल में मेरा ताल्लुक स्पेशल एजुकेशन से है और इंक्लूसिव एजुकेशन से है, जिसका मतलब है कि पीपल विद डिसेबिलिटीज़ मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जाएं। तो मैं पिछले 25-30 साल से इस पे काम कर रही हूँ। तो मेरे इर्द गिर्द बच्चे, ख़वातीन, बड़े, सब विद डिसेबिलिटीज़ मैंने देखे हैं और मैंने उनसे बहुत सीखा है। जी। तो मैं इंस्पायर्ड इसलिए हुई कि मुझे लगा कि इतनी अचीवमेंट, इतनी मुश्किलात के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। जी। तो मैंने ये तो 6 हैं, ऐसे सैकड़ों हैं जी। पूरी दुनिया भर में, जी। पाकिस्तान बहुत में, हौसलाबंद और खातून तो और सबके सब दे आर ऑल ब्यूटीफुल मेरे हिसाब से, जी। और दे आर हाई अचीवर्स। जी। इनके साथ जो भी हालात वाक़यात हुए हैं, जिस तरह मैंने कहा सैकड़ों हैं, मगर मैंने पहली किताब के हवाले से इन 6 को चुना है क्योंकि दे आर ऑल हाई अचीवर्स। कुछ की बचपन से डिसेबिलिटी थी, कुछ की बाद में जाके हुई। अच्छा। तो पूरी किताब में आपको ये मिलेगा कि पॉजिटिविटी मिलेगी, जी। कि हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं जो भी तकलीफ़ें हुई, जो भी मुश्किलात हुई, हम एक उंगली हमारी थोड़ी सी कट जाती है तो हम हाय वाय करते हैं। जी। जी। तो इन ख़वातीन ने तो मतलब मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं कहूँ कि कैसे कैसे क्या क्या मुश्किलात, जब आप सुन नहीं सकते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है, जब बुलेट वुंड से अनम का क्वाड्रिप्लीजिक हो गई, यानी कि उसके आर्म्स काम नहीं करती, उसकी टांगें काम नहीं करती। ओके। मेडिकल के 3रे साल में थी जब डाकुओं की गोली लगी नेक में, और इमीडिएट क्वाड्रिप्लीजिया जिसको कहते हैं कि आर्म्स भी नहीं हिलते, टांगें भी नहीं हिलती हैं। और उसने फिर फाइट किया, उसने कहा मुझे अपनी मेडिकल की स्टडीज़ करने दी जाए। डॉक्टर, उन्होंने कहा, बोर्ड ने कहा कि कैसे आप कैसे डॉक्टर बन सकते? उसने कहा मैं साइकेट्रिस्ट बन सकती हूँ, मैं फिजियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी में कर सकती हूँ जहाँ पे। तो शी इज़ ऑन अ व्हील चेयर, शी कैन नॉट, उसने अपनी खुद की नीड्स, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है जी वो करने के। जी उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी, और शी इज़ अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट माशाल्लाह। जी। कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल मुजफ्फराबाद में। माशाल्लाह। तो ऐसी, और इसके अलावा जो 5 हैं, मतलब जो आपका कवर है, अगर आप फिर से दिखा दें कवर, जी। जी। ये मेरी पार्टिसिपेंट ने आर्ट वर्क किया है। जी। शी इज़ अ डॉक्टर, मगर वो ब्लाइंड हो गई, तो फिर उसने आर्ट को ले लिया, जी। जरीना हसन, और उसने ये आर्ट वर्क क्रिएट किया। एंड शी कैन नॉट, वो देख नहीं सकती है। दिस इज अमेजिंग। मतलब वो वो देख artwork नहीं सकती उसने है, नाज़रीन create एक किया बार है। ज़रूर देखें कोई भी कि चीज़ वो देख इंसान नहीं की- सकती, लेकिन बिल्कुल उन्होंने blind ये है। आर्ट वर्क किया है, कोई बिल्कुल विजन blind नहीं है है। उसका, और वो डॉक्टर थी। मतलब उन्होंने अपना अंधेरे को रुकावट नहीं समझी। नहीं, उसने अपनी फील्ड चेंज कर ली, क्योंकि मेडिसिन वो कर नहीं सकती थी जब दोनों आंखों में बिनाई चली गई ग्लूकोमा से। और फर्स्ट फीमेल वायरोलॉजिस्ट थी पाकिस्तान की, अच्छा। WHO के साथ काम करती थी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और WHO। जी। फिर उसने आर्ट वर्क, जब मैंने किताब का कॉन्सेप्ट सोचा और मैंने उसका इंटरव्यू किया, उससे मिली, तो उस वक्त मैंने सोच लिया था कि किताब जब भी होगी, कवर इसी ने
کور یہی آرٹ بنائیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی باتیں سن کے مجھے اندازہ ہو رہا ہے بہت انسپریشنل مطلب اس میں بہت انسپریشنل چیزیں ہوں گی، باتیں ہوں گی، واقعات ہوں گے، حالات ہوں گے کچھ بالکل، ایسے ان جن 6 کی وجہ سے خواتین انہوں نے بے ہمت شک. نہیں ہاری، حوصلہ اپنا برقرار رکھا. مشکل ہوتا ہے آبویسلی لوگوں کے لیے ایک ڈسیبلٹی کو اگنور کر کے کچھ زندگی میں حاصل کرنا. تو آپ کو جب آپ ان لیڈیز سے ملتی تھیں تو آپ کو خود کو کیا فیل ہوتا تھا؟ آپ خود کو کس طرح اپنے آپ کو اندرونی طور پہ کیا فیل کرتی تھیں؟ کیونکہ آپ دیکھتی ہوں گی چھوٹی چھوٹی پرابلمس کو لیڈیز لے کے وہ کرتی ہیں، مطلب کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، گیو اپ کر دیتی، میرا کہنے کا مطلب ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ آپ کو کیسے فیل ہوتا تھا کہ آپ کہاں پر؟ مجھے میں خود انسپائر بہت ہوتی تھی اور مجھے ہوپ ملتی تھی، ہمت. جی اگر یہ کر سکتی ہیں اتنے مسائل کے باوجود، ایوری ڈے روزانہ کے مسائل، جی یہ نہیں کہ کبھی کبھار کے مسائل، تو میں نے کہا پھر میں کیا ان کے بارے میں لکھ بھی نہیں سکتی؟ بالکل. انہوں نے تو پورا بیٹل تو انہوں نے پوری جنگ ریئل کی ہے بیٹل تو نا انہوں نے پوری. جنگ کی ہے. تو میں ان کی کہانی بتانے سے آگے والوں کو ہمت ہوگی، بالکل جو کہ اس طرح کے جو ایک اور خاتون سے میری ملاقات ہوئی تو کہنے لگی کہ میں تو ایبل باڈیڈ ہوں، تو جب ڈسیبل کر سکتی ہوں، میں اتنے سارے پریشرز فیل کرتی ہوں. تو مجھے لگا آپ کی کہانیاں پڑھ کے یہ خواتین کی کہ میں کیوں نہیں کر سکتی. تو صرف یہ جو کتاب کا مقصد ہے کہ صرف ڈسیبل کو ہمت نہ ہو، ایبل باڈیڈ کو بھی ہمت ہو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچے ہوں. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یار اتنے سارے مسئلے مسائل کے باوجود روز آنا کے اور پھر سوسائٹی کے تانے کئی دفعہ، مطلب ہماری سوسائٹی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے کیونکہ ہمارا فیملی سٹرکچر بہت اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ. جی ہمیں اس سے بڑا وی آر ویری بلیسڈ کہ ہمارا فیملی. آپ پوری 6 کہانیوں میں دیکھیں گے کہ فیملی نے بہت سپورٹ کیا، بھائی نے بہت سپورٹ کیا، والد نے بہت سپورٹ کیا. سوسائٹی بھی کرتی ہے، گورنمنٹ بھی کرتی ہے الحمدللہ، کوئی چیز سے انکار نہیں ہے، مگر اگر فیملی جی سب فیملی نے تو سپورٹ. آپ خود ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ عورتیں، میں ان کی جو ہمت اور حوصلہ ہے نا وہ کس لیول کا ہے، میرے خیال میں ہماری سوچ وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی ہے ایک عام انسان کی. میں یہ جب آپ بات کر رہی ہیں میں کوشش کر رہی ہوں ان کے ہمت اور حوصلے کی پیک تک پہنچنے کی، میں نہیں پہنچ پا رہی کہ ان میں یہ ہمت اور حوصلہ کیسے آیا ہے. اور اس کے ساتھ پھر ٹھیک ہے ان کو سپورٹ تھی کسی کا باپ کی، کسی کو بھائی کی، اپنی ہمت اور ڈٹرمنیشن. جب میں کہہ رہی ہوں کہ ان کی خود قوت ارادی نا بہت اسٹرانگ تھی. اگر آپ کی خود نہ ہو نا تو پھر کوئی بھی آپ کوئی بھی ریسورسز کر لیں، کچھ بھی فتح کر لیتا ہے انسان اگر اس کی قوت ارادی مضبوط ہو. عظمیٰ جو ہے جس کو پیراپلیجیا ہو گیا روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد، وہ جب اس کو 10 سال کے بعد جاب ملی، 10 سال اس سے اسٹرگل کیا. میری اگلی بات یہی تھی کہ ایک تو یہ چیزیں ہمت حوصلے کسی سم ٹائم نا ٹوٹ بھی جاتے ہیں جب آپ کو آگے اپرچونیٹیز نہیں ملتی، لیکن ماشاءاللہ یہ خواتین لکی بھی تھیں. اور ہیڈس آف ٹو پھر کریڈٹ سوسائٹی کو بھی جاتا ہے کہ سوسائٹی نے بھی انہیں سلام کیا، کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا ان کے ہمت حوصلے کو اور ان کو اپرچونیٹیز دیں. تو یہ 4 وے وہ جو ہے نا چیز ہوتی ہے. بہت ٹائم لگا اپنے آپ کو منوانا بھی ایک بہت بڑی. 10 سال اس نے کوشش، اس کا بیچلرز ہو گیا تھا، ماسٹرز ہو گیا تھا، 10 سال وہ کہتی میں نے کوشش کی اور پھر بھی مجھے ٹریننگ کی جاب ملی. مگر میں نے اس پہ بھی کہا کہ میں گھس جاؤں گی وہ کمپنی میں. ہم ڈاکٹر صاحبہ اس سے آپ سے بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے. ہم آپ سے باتیں جاری رکھیں گے، لیکن ابھی ہم ذرا ماہا کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماہا کہاں تک پہنچی ہیں، ماہا نے کیا ڈش کو 4 چاند لگائیں. جی ماہا. اتنا آسان ڈش ہے کہ ختم بھی ہونے والا ہے، لیکن میں نے ابھی فاسٹ لیئر کرا ہے تو میں نے جیلی ڈالا ہے، پھر کیک ڈالا تھا، پھر فروٹس ڈال دیے، کسٹرڈ، کنڈینسڈ ملک، دودھ، اور پھر اس کو میں ریپیٹ کروں گی اب. اچھا ماہا میں آپ سے کویسچن کرنا چاہتی ہوں، یہ آج کل ملک کیکس جو بن رہے ہیں نا، تو اس میں کیا نارمل ملک استعمال ہو رہا ہے یا کنڈینس ملک زیادہ صحیح رہتا ہے یا کچھ اس طرح؟ کیونکہ اسپنج تو اسپنج ہی ہوتا ہے، وہ تو آپ گھر میں بیک کر کے اس میں آپ کنڈینس ملک انٹروڈیوس کر دیں، تو کیا بہتر ہوتا ہے نارمل ملک یا کنڈینس ملک؟ تو ملک کیک کا ایکچوئل نام کا ٹرانسلیشن ہے 3 دودھ کا کیک. تو اس میں
جو آپ سرپ ڈالتے ہیں اوپر جو دودھ ڈالتے ہیں اس میں تینوں دودھ جاتے ہیں, کنڈینس ملک بھی جاتا ہے, ایواپوریٹ ملک بھی جاتا ہے, اور نارمل جو آپ کو سیمی اسکم ملک یا اسکم ملک جو بھی آپ پریفر کرتے وہ جاتا ہے. اور ماہا آپ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اتنے پیار سے اتنے اہتمام سے آپ جو یہ کر رہی ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو بہت شوق ہے بیکنگ کا اور اس طرح کی چیزیں بنانے کا, تو آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو کھانے کی شوقین تھیں یا آپ کو یہ اس طرح کی ڈشز مجھے تو انسپائر کرتی ہے ان کی خوبصورتی. مجھے کھانے کا اتنا شوق نہیں ہوتا, جب میں ایسی چیزیں بناتی ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ خوبصورت لگ رہی ہیں. you eat with your eyes. ہاں تو وہ ان کی خوبصورتی میرے لیے بہت میٹر کرتی ہے, اور جتنے پیار سے آپ بنا رہی ہیں نا اس سے تو لگ رہا ہے کہ آپ شوقین ہیں کھانے کی بھی. شاید نہیں, خوبصورتی کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے یہ ڈش پرفیکٹ ہے, لیکن میں بھی اتنی شوقین نہیں ہوں ڈیزرٹس کی. میں ایکچولی شوقین ہوں جب بناتے ہیں لوگوں کا ریئیکشن دیکھتے ہیں کہ او یہ کتنا اچھا ہے, اور میری فیملی بہت شوقین ہے ڈیزرٹس کی, تو میں ان کے لیے زیادہ بناتی ہوں. اور جب مہمان آتے ہیں جو خوشی ملتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ یہ بہت ٹیسٹی ہے یا اس کا بہت ہی ڈیلیشیس ہے, اس لیے میں اچھا مزے کی بات یہ مہا آپ ایگری کرتی ہوں گی آپ بھی عظمیٰ کہ نا گھر میں, اور ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی, کہ جو بچے ہوتے ہیں پیرنٹس پہلے ان کو ڈیزرٹس پہ ہی لگاتے ہیں کہ آپ ڈیزرٹ سے اسٹارٹ کرواتے ہیں ان کی کوکنگ. بیسیکلی یہ ایک وہ ٹریپ ہے ان کو کچن میں گھسانے کا کہ او بیٹا یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے. میرے بھی بچے ہیں, ہم بھی انہیں یہی ٹریپ کر کے کچن میں گھساتے ہیں کہ آپ آئیں اور ڈیزرٹس بنائیں. چاکلیٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ دیٹس دیئر فیوریٹ تھنگ. اس طرح وہ ٹریپ میں آ جاتی ہیں اور پھر کوکنگ کی طرف آ جاتے ہیں بچے. اچھا مجھے یاد ہے میرے بیٹے کو بہت شوق ہے میٹھے کا نا, بہت شوق ہے. تو وہ رات کو اگر اس کو میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے نا تو وہ مطلب پرواہ نہیں کرتا, وہ یوٹیوب پہ جا کے اور نکالتا ہے ریزلٹس, کوئک ریزلٹس نکالتا ہے, جیسے ریپس ہوتے ہیں نٹیلا وغیرہ کے, وہ بنا کے وہ خود ہی بنا لیتا ہے. تو مطلب اس کو اتنا کریز ہے میٹھے کا کہ رات میں اگر اس کو کریونگ ہو رہی ہے وہ خود ہی یوٹیوب سے نکال کے اور بنا لیتا ہے. اچھا یہ تو میرے بھی بیٹا جو مڈل والا سن ہے ماشاء اللہ اس کا بھی سویٹ ٹوتھ ہے, اور واقعی رات کو جب ایسے ٹائم پہ کہ جب ٹیک اویز وغیرہ بھی بند ہو جاتے ہیں پھر وہ بھی ریسیپی نکالنے شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اگلے دن یا رات کو اسی وقت ہی بنا کے وہ کھا رہے ہیں, خود بھی کھا رہے ہیں. خوشبو آ رہی ہوتی ہے ہمیں تو جو ہے نا, اور صبح کچن پھیلا ہوا ہوتا ہے. جی پورا کچن پھیلا ہوا ہوتا ہے. تو میں ماں یہ بات کر رہی تھی کہ وہ جو ڈیزرٹ سے پیرنٹس جب شروع کرواتے ہیں بچوں کو, اور اس کے بعد ہم سب ایز این ایڈلٹ بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کسی بچے نے بنائی تو ہم خوب تعریفیں کرتے ہیں, تو بچوں کو خوشی بھی بڑی ہوتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے بچے واقعی دل لگا کے بناتے بھی ہیں ڈیزرٹس. اس میں میں ایک چیز کہوں, میرے والد ہمیشہ بہت انکریج کرتے تھے, کہتے تھے آپ کو گولڈ میڈل ملے گا. تو ہم کہتے تھے اچھا گولڈ میڈل کدھر ہے, وہ خیالی گولڈ میڈل, بٹ وہ انکریجمنٹ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ والدین, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تمام بچوں کے لیے, چاہے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں, مگر دیٹ اسٹیز وتھ یو. جی بالکل بالکل بالکل, یہ واقعی بات ہے. تو مہا آپ کے پیرنٹس نے بھی آپ کو اسی طرح انکریج کیا, ٹریپ کیا, کچن میں لے کر آئی, یا آپ خود سے آئی ہیں؟ آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ میں تو زبردستی سے آئی تھی کچن میں سے. میری امی بہت صفائی کی خیال رکھتی ہے اور میں بھی پھیلاتی ہوں کچن کو. تو بچپن میں تو کہتی تھی کہ ہر دفعہ کہ تمہاری آخری بار ہے کہ تم اب پھر سے نہیں بناؤ گی, اور پھر ایک ہفتے بعد مہمان آتے تھے اور پھر سے میں بناتی تھی کچھ. تو میرا شوق ٹی وی سے اور ایسے ہی جو آپ کہہ رہے تھے آپ کے بیٹے دیکھتے ہیں یوٹیوب چینلس, ایسے ہی شروع ہوا. اب میرا کیک بزنس ہے ماشاء اللہ. تو اب میں مہمان کے لیے بھی, لیکن لٹرلی جو لوگوں میں جانتی بھی نہیں, وہ آرڈر کرتے ہیں اپنے ویڈنگس کے لیے, اپنے برتھ ڈیز کے لیے, اینیورسریز کے لیے. اچھا ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے شمسا پروگرام سے پہلے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں. جی بالکل. تو آپ دیکھیں کہ زن سے ہر چیز کا وجود ہے, خوبصورتی ہے. جی اور اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ آپ عورت کو کہیں نہ کہیں ایسی اس پہ پائیں گی کہ جو آپ دیکھ کے بولیں گے اس کو واو کیا عورت ہے, مطلب کیا اس نے اپنی لائف میں اچیومنٹس کی ہے. میجر آپ دیکھیں گے کہ عورتوں نے کافی اچیومنٹس کی ہیں, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا اپنی کتاب کے بھی بارے میں کہ جس طرح کی اچیومنٹس ان عورتوں نے کی ہیں. ڈسیبلٹی نارمل تو انسان کرتا ہی ہے اپنی لائف میں, ایفرٹس کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹڈ ہوتا ہے ایک پرفیکٹ انسان الحمدللہ. تو جن لوگوں نے ڈسیبلٹی میں ترقی کی ہے ان کی مطلب اچیومنٹس کی پیک ہے, یہ ہائٹ ہے. جی بالکل, مطلب باٹم نہیں ہے, اچیومنٹس کی بھی ہائٹ ہے, ہائیسٹ اچیومنٹس. یقیناً ایسے بھی ہوں گے ان کی لائف میں, ڈاکٹر صاحبہ آپ میری بات سے شاید وہ کریں گے, ایسے بھی ہوں گے جو کبھی کہتے ہوں گے اور یہ نہیں کر سکتی,
یہ کیسے کرے گی؟ نہیں نہیں، وہ they were written off، جس کو اردو میں آپ کیا کہیں گے کہ بس وہ چھوڑ دیا کہ اب یہ ہو گئی ڈسیبلٹی، اب یا تو مر جانا چاہیے اس کو، زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے، وہی میں کہہ رہی یا کوئی تمہارے ماں باپ کے گناہوں کی سزا ہے، کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں یہ کافی ریمپنٹ ہے، الٹریسی ہے، مگر اب چیزیں بدلی ہیں۔ ایک بڑی بات جو کہی جاتی، سوری میں نے آپ کے، کہ آزمائش ہیں، یہ بہت آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی کسی کے ساتھ اگر کوئی ڈسیبلٹی یا کوئی ایسے ایشو ہو گیا ہے، کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، تو ہماری سوسائٹی میں بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو آزمائش ہے ماں باپ کے لیے یا ان کے اپنے لیے۔ آزمائش تو ہم سب کی سارا وقت ہے، بالکل سارا وقت ہے انسانوں کی، کیونکہ ہم فرشتے تو ہیں نہیں، انسان ہے، اللہ تعالیٰ حالات بھی دیتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان حالات سے کیسے آپ نبرد آزما ہوئے، کیسے آپ نے ان حالات سے گزر کے پھر آپ کیا بنے، ڈاؤن چلے گئے یا اوپر آئے، اوپر آتے گئے۔ تو جب آپ خود اوپر آتے جاتے ہیں، پھر سوسائٹی، آپ کے اطراف کے لوگ، ایکسٹینڈڈ فیملی، سب ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر ہے آپ کی اپنی ہمت ضروری ہے اس میں۔ دیکھیں بار بار وہی بات ہائی لائٹ ہو رہی ہے نا شمسا، ہمت۔ تو ہمت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو، میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ انسان اگر ہمت کر لے اپنی زندگی میں، دیکھیں زندگی خدا کا تحفہ ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں۔ کس کے لیے کسی کے کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جس سے دل آزاری ہو رہی ہو، کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو۔ انسان کو جو ہے نا فائدے مند ہونا چاہیے دوسرے انسانوں کے لیے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے ہمیں بنانے کا، ہمیں دائی، ہمیں خلیفہ بنا کے جو بھیجا گیا ہے اس دنیا میں، وہ مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم زندگی کو کس طرح گزارتے ہیں، اور اس کا آپ کے پاس کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رسی، اور اللہ تعالیٰ کی رسی ہے قرآن پاک۔ بالکل، اور ہمارے پاس سیرت النبی ہے، ہمیں ایگزیکٹلی اندازہ ہے ہمیں کیا کیا گائیڈ لائنز دی گئی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ جزما، میں بالکل ایگری کرتی ہوں آپ کی بات سے کہ پازیٹیوٹی، سب سے پہلے اپنے اندر پازیٹیوٹی رکھیے، اور اس کے بعد پھر جو ہمت ہے اور حوصلہ ہے، اور پھر آپ کے ارد گرد جو اتنی انسپائریشنل جو ہے نا وہ چیزیں ہو رہی ہیں، لوگ ہیں، آپ ان سے سیکھیے۔ یہ ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی کہ پوری 6 کہانیاں جو ہیں، یہ جو ان کی اپنی زندگی کی آپ بیتیاں ہیں، اس میں یقین، جب آپ کہنی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، تو یقین، اور سب کہانیوں میں آپ دیکھیں گی کہ یقین ہے، کیونکہ ان کا رب پہ یقین کبھی ٹوٹ گیا، کبھی بن گیا، کبھی ایمان کم تھا، کبھی زیادہ ہو گیا۔ جس طرح حنا کہتی ہیں کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ میرا نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا، میں نے کہا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں، مگر اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، اور پھر میں تہجد گزار ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔ انم کہتی ہیں کہ میری ڈسیبلٹی سے کبھی میں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے درد کو آسان کر دیجئے، کیونکہ اس کی نروز کٹ گئی تھی، ساری رات والدین بیٹھ کے پھوکے مارتے تھے، کیونکہ ایسی کہتی تھی آگ نکلتی ہے، یا برف رکھنی پڑتی تھی۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ، میرے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا میں پڑھتی تھی، میری والدہ نے لگا دی تھی میرے بیڈ سائڈ پہ، اور میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ میرے درد کو آسان کر دیجئے۔ میں شکوہ نہیں کری، کیونکہ 21 سال مجھے آپ نے کوئی تکلیف نہیں دی، تمام مراد دی، تو میں آپ کا شکر ادا کرتی ہی نہیں تھی، ویسے کر ہی نہیں سکتی۔ اب آئندہ 21 سال مجھے کیا شکوے کا حق ہے؟ تو یقین جو تھا نا اللہ کی ذات پہ، توکل، یقین کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، بے شک ڈالی ہے، مگر نکال دیں گے۔ تو وہ اس کتاب کا ایک پیغام ہے کہ یقین اور امید، جو آئندہ آنے والے پڑھنے والے، ایبل ڈسیبل، وہ کہیں کہ یہ ایک امید کی کرن ہے نا، بالکل، کہ دیکھو انہوں نے ہمت نہیں آ رہی تو مجھے اور آپ کو تو پھر بالکل حق نہیں ہے ہمت آنے کا۔ بڑی بہت اچھی زبردست بات ہے۔ ناظرین، میرے تو اس ٹائم میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کتنی وہ ایموشنل ہو رہی ہوں یہ سٹوری سن کر۔ ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد ہم مزید ڈاکٹر صاحبہ سے بات کریں گے۔ چلتے ہیں ایک بریک کی طرف۔ جی ویلکم بیک ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا شو پسند آ رہا ہوگا۔ ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ سے آپ نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی انسپائریشنل، کوئی موٹیویشنل چیز آپ نے ڈسکس کرنی ہے، شیئر کرنی ہے، کوئی اپنا واقعہ، تو آپ ضرور کال کیجئے۔
नाज़रीन, हमारे साथ होती हैं फरीहा जे, हमारी हेल्थ एक्सपर्ट। हमें बड़ी मज़े की टिप्स बताती हैं और हमें गाइड करती हैं। मुझे इनको फॉलो करना बहुत पसंद है। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त टिप्स बताती हैं। आइए चलते हैं फरीहा जे की तरफ। बहुत शुक्रिया मुझे ब्रंच टाइम में इनवाइट करने के लिए। सर्दियाँ आ गई हैं, किसी को नज़ला, किसी को ज़ुकाम, तो ये ऐसा वक्त है कि जब हमने अपने क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़बूत करना है, हमने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक तरफ तो एक हेल्दी डाइट हमने खानी है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके, लेकिन कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। वो है विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई। विटामिन सी आपको ऑरेंजेस और आपको माल्टो, कीनू, कीवी फ्रूट में मिलेगा, लेकिन साथ साथ आलू खाएं, शिमला मिर्च खाएं तो आपको विटामिन सी मिलेगा। जब हम विटामिन ए के बारे में सोचते हैं तो हरी हरी सब्जियों का सोचें और ऑरेंज कलर की फल सब्जी के बारे में सोचें। विटामिन ई, नट्स और सीड्स का इस्तेमाल करें। तो ये तमाम खाने आपको आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करने में मदद देगा। साथ साथ आपने ये सोचना है कि ऐसे खाने जिनसे आपको इन्फ्लामेटरी फूड्स जिसका हम बात करते हैं उनसे बचना है, यानी कि ज़्यादा नमक हो गया और हाई फैटी फूड्स हो गए, हाई शुगर फूड्स हो गए, तो ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल, ज़्यादा तेल, घी, इन चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है। ख़त्म नहीं करना, लेकिन कम करना है। दूसरी चीज़ जब हम सोचते हैं नींद, आपने अपनी नींद पूरी करनी है। जब हमारी नींद कम होती है तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कमज़ोर हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है और हमें ज़्यादा बीमारियां हमारी पकड़ में आती हैं। तो आपने अपनी कोशिश करनी है कि 6 से 8 घंटे ज़रूर लाजमी आप सोएं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मदद देगा, और वो है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, आपकी मूवमेंट। जिम जाने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन किसी भी किस्म की एक्टिविटी 30 मिनट्स, 30 मिनट ज़रूर रोज़ाना करें। तो चाहे वो एक वॉक हो गई, चाहे आपकी मर्ज़ी है, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, टहल सकते हैं, घर में कुछ कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं कोशिश करें कि 30 मिनट्स रोज़ाना एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन तो ज़रूर करें। तो जब हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत की बात करते हैं तो आपने खाने पीने का भी सोचना है, आपने अपनी नींद का भी सोचना है और आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी का भी सोचना है। जे बड़ी ज़बरदस्त आपने टिप्स दी हैं। सर्दियों का मौसम है, फ्लू वगैरह का सीज़न है, उसमें हमें अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट रखना है नाज़रीन, और माशाल्लाह इन्होंने कितनी मज़े की टिप्स दी हैं। ज़रूर आप इनको फॉलो कीजिएगा। जी डॉक्टर तलत साहिबा, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं जो जिस टॉपिक पे और जिस बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं, और आप मुझे ये बताइए कि जब आप ये लिख रही, हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं तो मुझे जो है ना, मैं इमोशनल हो रही हूँ। आप जब ये लिख रही थी किताब, तो आपको कितनी मुश्किल हुई, कितना इमोशनल हुई, कितनी बार आपने सोचा कि मैं इसको छोड़ दूँ या मैं लिखूँ, या आपकी क्या फीलिंग्स थी? जैसा आप कह रही हैं ना, गूस पिंपल्स जी। के वो, तो जब मैं इनका इंटरव्यू कर रही थी, जब मैं इन खवातीन से मिल रही थी, जी। उस वक्त भी मेरी कैफियत बहुत ज़्यादा इमोशनल जज्बाती। तो मैंने कहा मैं कैसे, क्या मैं जस्टिस कर सकूंगी, क्योंकि इनकी ज़िंदगियों की कहानी है, इनकी रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, क्या मैं जस्टिस कर सकती हूँ? रोज़ाना मेरे जहन में ये सवाल होता था। जी। काफ़ी मुश्किलात आई जिस तरह आपने कहा, और हिम्मत तो रोज़ टूटती थी और रोज़ बनती भी थी। मैंने कहा अगर मैं छोड़ दूंगी तो मतलब मैंने अगर सोच लिया है कि मैं कलम उठाऊं, क्योंकि इससे फ़ायदा, देखें, इंसानियत को फ़ायदा हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान की खवातीन नहीं, सिर्फ डिसेबल्ड को नहीं, दुनिया भर में ये कहानियाँ ऐसी हैं और इनकी आप बीती है। मैं जैसा इन्होंने मुझे बयान किया वैसे ही मैंने कोशिश की है एक आसान ज़बान में लिखने की। तो रोज़, जिस तरह आपका सवाल, रोज़ हिम्मत टूटती थी और रोज़ बनती भी थी। कई के दिन ऐसे होते थे कि कलम उठा ही नहीं सकती थी, क्योंकि इतनी जज्बाती खुद भी हो जाती थी। तो मगर फिर हिम्मत आई जाती है। एंड में यही सोचती थी कि अगर इन्होंने हिम्मत कर ली तो मैं तो सिर्फ लिख रही हूँ, इन्होंने तो बीती है ये सब। जी बिल्कुल, वही बात है ना कि जंगें सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती, जंगें कलम से भी जीती जाती हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये जंग है वाकई, और ये जिहाद है। जी बिल्कुल।
جی اور آپ کا بھی جہاد ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے وقت نکال کے اس چیز کو ٹائم دیا، ایک سے ملنا آپ نے اس کے بارے اور میں چیزوں جی کو اکٹھا کرنا، فیکٹس کو جمع کرنا، ان کو پروسیس کرنا، پروسیس آگے کرنا ان اور کو پھر اس قلم انداز سے سے کتاب لکھنا کے ذریعے جی اتارنا، کتاب میں جی اتارنا، یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. جی شکریہ، بہت شکریہ، یہ جزاک آپ کی اللہ. بہت واقعی بہت جزاک بہت اللہ. بڑی کامیابی ہے. ناظرین ہمارے پاس ایک کالر ہیں، کال کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا؟ جی ہم سب ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ آپ کی ٹھیک کال ٹھاک. کا. میں کل پاکستان سے آئی ہوں، تو میں یہ جو بیٹھی ہیں بہن ہماری، ان کی باتیں سن کر تو بہت شاک ہوئی کہ بہت ہمت والی عورت ہیں، اور ہم سب عورتوں کو ایسے بننا چاہیے. اس ملک میں رہ کے ہمیں اپنے آپ کو اتنا مجبور، اتنا حوصلے والا بنانا چاہیے کہ ہر مشکل کا مقابلہ ہم کو کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. کیونکہ میں پاکستان رہ کے 2 مہینے دیکھ کے آئی ہوں کہ لوگ کتنے خستہ حال، کتنے لوگ مجبور، کتنے لوگ بے بس اور کتنے لوگ غریب ہیں. ہمیں تو اللہ نے اس ملک میں ہر قسم کی سہولت دی ہے، تو ہمیں اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو ٹھیک کریں، بچوں کو ٹھیک کریں، باہر کی سوسائٹی کو ٹھیک کریں. میں تو 72 سال کی عمر ہے، اللہ مجھے اور ہمت طاقت دے. میں ان سے بھی بڑھ کر اور آگے بڑھنا چاہتی ہوں اور باہمت عورت بننا چاہتی ہوں. تو یہ آپ بتا دیں کہ کون سا کا پروگرام ہوتا ہے. میں خود کوشش کروں گی انشاءاللہ عورتوں کو بتانے کی. ویسے بھی میں کلاس میں نے جوڑ کی ہے، پڑھتی ہوں اس عمر میں بھی بچی پڑھ رہی ہوں، کے ساتھ میں قرآن پڑھ رہی ہوں. سب عورتوں کو میں یہی بار بار تاکید کروں گی کہ سب آگے بڑھے، ہمت والی بنے اور قرآن پڑھے. قرآن پاک کا جی ایک بالکل صفحہ بالکل. پڑھے، آپ کی شادی ہو سکتی. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی کہ واقعی جو ہے نا اپرچونٹیز ملنا جی اور ان کو اویل کرنا، جی وقت پہ ہر چیز کو جی ریئلائز کر کے کہ ریئلائز کس کرنا. چیز کی ضرورت ہے. اسی طرح جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے جی چیزوں کو ریئلائز کر کے کتاب میں اتارا، جی تو آپ ڈاکٹر صاحبہ کچھ ایکسپلین کریں. کوئی ایسی آپ نے کتاب لکھی ہے 6 لوگوں کے بارے میں، تو آپ یہ بتائیں کہ ان 6 لوگوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو کیا لگا کہ یہ جو ڈسیبلٹی تھی نا، یہ ایک ایسی ڈسیبلٹی تھی جس میں اس بندے نے جو کچھ کر لیا یہ ابو اینڈ بیونڈ ہے. مطلب ایک اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے نا انسان کے ساتھ. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو وہ کوئی ایسا، اس میں کوئی ایسی خاتون ہیں جن کے لیے آپ کو ایسا لگا ہو؟ میرے حساب سے تو پوری 6 بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ہر کسی کی نہیں، ڈسیبلٹی مشکلات اور واقعات مشکلات تو انم کے ساتھ سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ اس کے آرمز کام نہیں کرتے ہیں، اس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی ہیں. جی اور وہ جب میڈیکل کی بھی تعلیم حاصل کر رہی تھی، جب اس کو اجازت ملی تو وہ ویل چیئر پہ ریکلائننگ پوزیشن میں ہوتی تھی. جی شی کوڈ ناٹ ایون سٹ اپ اسٹریٹ. اور ایسی حالت میں کتاب پڑھنا جی کتاب پڑھنا نہیں، اور اس نے ہاسپٹل بیڈ پہ ہی شروع کر دیا تھا ریکلائن پوزیشن میں، کیونکہ ڈاکٹرز نے اس کو کہا تھا کہ اسٹریٹ نہیں بیٹھ سکتی تھی. جی جو اس کا ریہیبلیٹیشن کا ٹائم تھا وہ تو اس کی تعلیم میں چلا گیا. جی تو پھر مسلس ٹاٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ اتنی فزیوتھیراپی کام نہیں کرتی. جی بالکل. مگر زرینہ ڈاکٹر تھی اور آپ کی آنکھیں چلی جائیں اور آپ کہیں گے آپ میڈیسن چھوڑ دیں. جی ہنا بچپن سے ڈیف تھی اور وہ ڈینٹل سرجن ہے. جی تو ڈیفنس کے باوجود کہتی تھی ٹیچر کلاس میں پیچھے جا کے ڈکٹیشن لیتی تھی. میں کہتی تھی کہ بھائی میں سن نہیں سکتی، میری اسپیچ اس لیے اچھی تھی کہ میں آپ کے لپ ریڈ کر رہی ہوں. میرے ماں باپ نے مجھ پہ محنت کی تھی. جی وہ کہا کہ ٹیچر سمجھتی نہیں تھی کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے، تو ہمیشہ ڈکٹیشن میں فیل ہوتی تھی. اور پھر میٹرک میں پوزیشن آئی. ماشاء اللہ. عظمیٰ ینگسٹر تھی، ایک دم ہنستی کھیلتی، اور پیراپلیجیا ہو گیا، یعنی کہ ویل چیئر باؤنڈ ہو گئی. عثمہ کو جب جاب ملی تو وہ وہ نیپی پہننی پڑتی ہے اس کو، بیکاز انکانٹیننس کا پرابلم ہو جاتا ہے پیراپلیجک کے ساتھ. تو وہ ہائی ملٹی نیشنل ہے پاکستان کی، مگر ٹوائلٹ فیسلٹیز اس کو ویسی والی وہاں اویلیبل نہیں تھی. کیونکہ ہم ڈسیبل ٹوائلٹ لکھ دیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں، اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا کنڈیشنز ہونی چاہیے، وہ ہم یہاں بھی، یہاں کے ملک میں بھی یہی ہے. جی سارا دن وہ اپنی نیپی چینج نہیں کر سکتی تھی، ہول ڈے. کہتی تھی میں اپنے ساتھیوں کو کہتی تھی کہ تم ایک دن ویل چیئر پہ بیٹھ کے دیکھو اور کچھ کھائے پیے بغیر.
آپ رمضان کے 30 روزے رکھتے ہیں اور آپ کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے. میں سال کے ہر ہفتے کے 5 دن روزہ رکھتی ہوں کیونکہ میں کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی کہ مجھے ٹوائلٹ کی حاجت ہوگی. تو ہر کہانی کا ایک وہ ایسا پنچ وہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں یا اللہ, یا وہ انگریزی میں کہتے ہیں واو, ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. یہ چیز تو ہم نے سوچی نہیں, ہماری سوچ سے ان کی جو مشکلات ہیں نا, آپ کہہ رہی ہیں نا کہ میں امیجن نہیں کر سکتی, میں امیجن نہیں کر سکتی, میں پہنچ ہی نہیں سکتی. ہم عام انسان ہیں, ہم چلتے پھرتے ماشاءاللہ ہر چیز سے بلیسڈ ہیں, میں تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی. سیریسلی جو یہ بات شروع کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہوا ہوگا. اور ناظرین, میں آج ایک چیز میں نے خود بھی یہ سیکھ رہی ہوں اور میں اپنے اندر ڈال رہی ہوں. آپ لوگوں کے لیے بھی میرا یہ ہے کہ وہ لوگ, مطلب یہ لوگ ہیں کہ جو ڈسیبلٹی کے ساتھ تھے, وہ لوگ جب شکایت کرتے ہیں جو بالکل ہٹے کٹے ٹھیک ٹھاک ہیں, اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کماتے نہیں ہیں, یا ہم کام نہیں کرتے ہیں, یا ہم لیزی ہیں, ہم بیکاز میرا موڈ نہیں ہے, میرا دل نہیں ہے, تو میں نے وہ کام نہیں کیا, میں نے یہ جاب چھوڑ دی, باس ذرا سخت تھا, یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہم جو کرتے ہیں نا, بالکل ٹھیک ٹھاک لوگ, یا ہالیڈے پہ چلے جائیں گے, میں اپنا موڈ ریفریش کر رہا ہوں, یہ سب چیزیں میرے لیے بے معنی ہو گئی ہیں آج کے. اچھا, مجھے بہت ایک اچھی بات یاد آئی, ناظرین کے لیے بھی بہت انسپریشن ہوگی کہ کبھی اگر جیسے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے نا کہ میں اب یہ نہیں کر سکتی, یا مجھ سے نہیں ہوا, یا تو میں ہمیشہ اپنے نا والد صاحب سے ڈسکس کر لیتی, کیونکہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جس سے آپ انسپائر ہوتے ہیں, کرتے ہیں اوپن. تو میں ان سے کہہ دیتی ہوں, میں کہتی ہوں, تو وہ مجھے ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں, بیٹا گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں, گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں. تو ان کی بات سے مجھے اتنی انسپریشن ہوتی ہے. بالکل, ماں باپ کی بس یہ ہمت اور حوصلہ ہی یہ بہت ضروری ہوتا ہے, یا کوئی ایک پرسن, بالکل گیو اپ نہیں کرو. ہمارے پاس ایک کالر ہیں, ان کے پاس چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, ہم سب بالکل ٹھیک ہیں, آپ بھی امید کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ الحمدللہ. کیا میں کہنا ابھی چاہیں گے؟ کافی ٹائم سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, بزی ہو گیا, دوسرا کام کر رہا تھا, ابھی سن رہا تھا. ڈسیبل والے آدمی کو کیا پرابلم ہے, اس لڑکی کو؟ انہوں نے آپ بک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ہاں, وہ جو لڑکی ڈسیبل ہے, جی, کیسے اس کو یہ پرابلم ہوا تھا؟ یہ پرابلمز, یہ آپ اگر شو دیکھ رہے ہیں تو ہم شو میں ڈاکٹر صاحبہ بتا ہی رہی ہیں کہ ایک تو جو تھیں جن کو جو ہے نا 21 سال کی تھیں, تو روڈ ایکسیڈنٹ ہوا, اور وہ ویل چیئر یوزر ہو گئی, پیراپلیجک, یعنی کہ ویز ڈاؤن. آپ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ. جی, عظما تھی, وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوا, وہ 20-21 سال کی تھی, بیچلرز کر رہی تھی اپنا, تو روڈ ایکسیڈنٹ میں پیراپلیجیا ہو گیا, یعنی کہ ویز ڈاؤن, دیر از نو فیلنگ, اور اس کو انکانٹیننس کا بھی پرابلم ہے. نزت جو تھیں وہ بچپن سے 1.5 سال کی تھی تو پولیو ہو گیا تھا, اور 5ویں جماعت تک اسکول نہیں جا سکی کیونکہ کوئی اسکول ویل چیئر کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا, تو ہوم اسکولنگ اس کی ہوئی. اس کی شادی ہوئی آرمی آفیسر سے, ان کی 2 خوبصورت جوان بچیاں ہیں, اور وہ اپنے بیٹی کے ساتھ کیک بزنس چلاتی ہیں. اور انم نجم جو تھیں وہ 19 سال کی تھی, میڈیکل کے 3rd ایئر میں تھیں, ڈاکوؤں نے گولی چلائی, تو ماں کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے اس کے نیک میں آ کے گولی وہ ہو گئی, امیجیٹ کوڈریپلیجیا ہو گیا. وہ تو پھر لمبی کہانی ہے کہ وہ کیا کتنی سرجریز ہوئیں, مگر آرمز بھی کام نہیں کرتے اور ٹانگیں بھی کام نہیں کرتی ہیں. اچھا, بائی برتھ ڈسیبلٹیز نہیں تھیں؟ بائی برتھ ہنا کو تھی, اور ہنا واز ڈیف, اور اس کے والدین دونوں ڈاکٹرز ہیں, والدہ گائنیکالوجسٹ ہیں, والد ENT سرجن ہیں, مگر وہ روک نہیں سکے اپنی بیٹی, اور وہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے. تو she was born deaf by birth, مگر ماشاءاللہ اس نے ہمت نہیں ہاری, اس کو بھی بہت مشکلات ہوئیں. اس کے والدین نے اسپیچ تھراپی پہ کام کیا, تو وہ آپ کی لپ ریڈنگ کر سکتی ہے مگر سن وہ نہیں سکتی ہے, شی از کمپلیٹلی ڈیف. تو سامنے سے اگر بات کریں تو اس کی مشکلات الگ تھیں, اور ڈینٹل سرجن بننا اس میں. پھر تنزیلہ خان ہے, تنزیلہ بچپن سے اس کے انورٹڈ لیگس تھے تو وہ چل نہیں سکتی تھی,
तो बचपन से व्हील चेयर, उसके प्रोस्थेटिक लिम्स जो कि मसनूई लिम्स लगाए गए टांगे, मगर वो कामयाब नहीं हो सकी। तंजीला ने इस वक्त मास्टर्स किया है स्वीडन से एंटरप्रेन्योरशिप में ऑन अ व्हील चेयर। सारी दुनिया व्हील चेयर पे घूमती है और फेस करती है। और प्रिंस चार्ल्स ने उसको, अमल क्लूनी ने फर्स्ट विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड दिया है, जो कि प्रिंस चार्ल्स जिस वक्त थे मई में, अब तो किंग चार्ल्स हो गए, तो उन्होंने उसको उसके काम की वजह से, उसके एंटरप्रेन्योर्स के 2-3 बिजनेसेस हैं ऑनलाइन। औरतों के मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स आप उसकी अगर वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करें तो वो आपके घर, इवन विलेज में भी आपको पहुंचा दिए जाते हैं। अच्छा। तो उसने एक ये नॉवेल आइडिया शुरू किया था, तो वेरी यंग एज से जी। और जरीना हसन जो डॉक्टर थी जी, फीमेल वायरोलॉजिस्ट जो कि वैक्सीन्स पे काम करते हैं जी, तो पहली आँख ग्लूकोमा की वजह से साइट चली गई जी। 5 साल के बाद एग्जैक्टली दूसरी आँख की साइट चली गई। उसके 3 बेटे हैं माशाल्लाह, और तीसरा बेटा जब पैदा होने वाला था, जब ये आँख का प्रॉब्लम, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप अबॉर्ट कर दें। उसने कहा नहीं, मैं, अल्लाह ने मुझे दिया है, अल्लाह ही उसको संभालेगा। वो कहती हैं कि तलत, वो बेटा मेरा लास्ट वाला सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है माशाल्लाह। और 5 साल के बाद फिर दूसरी आँख, तो कहती है कि एक तो होता है कि अब बचपन से आपके पास वो चीज़ है ही नहीं जी। जब देख के ले ली जाती है जी, तो फिर रीबर्थ करनी पड़ी मुझे, अपने आप को रीबर्थ ज़्यादा हर किसी का वो है। तो क्या क्या फिर मुझे अपने आप को दूसरे वोकेशन में तो आर्ट करने लगी जी। और बार बार मैंने उनसे पूछा कि जरीना कुछ नजर आता है, थोड़ा सा रेजिडुअल जी, जिन्होंने ये बुक का टाइटल पेज ड्रॉ किया और कितनी परफेक्टली हर चीज आप देखेंगे लाइट डॉन उसने वो किया है कि एक नई जिंदगी, एक नया दिन जी, एक नए दिन से ही आप एक इंस्पिरेशन आपके अंदर आती है, एक नया दिन निकला है। जैसे सुबह सुबह का सूरज आप तुलू होते हुए देखते हैं तो आपको फील होता है कि एक नया दिन तुलू हुआ है, एक नई चीज़ सीखनी है, सिखानी है, आगे चलाना है ज़िंदगी को, लोगों को बताना है, पॉजिटिविटी फैलानी है और बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपनी ज़ात फैलानी है, अपने तक महदूद नहीं रखना है, आगे मैसेज के थ्रू पैगाम देना है कि भाई ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। इनको वो जैसे हिना कहती है कि सब समझते हैं कि मेरे वालिदैन डॉक्टर्स थे और मुझे मेरी स्पीच दे रहे, तो मुझे प्लेट में केक मिल गया। नहीं, कहती है अगर बच्चे को एक दफ़ा मेहनत करनी पड़ती है, मुझे 10 दफ़ा मेहनत करनी पड़ती है। वाकई ये इंस्पायरेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल तो हैं ही। हम इस पे मज़ीद बात जारी रखेंगे। पहले चलते हैं माहा के पास। मुझे लगता है माहा ने अपनी डिश कंप्लीट कर ली है। जी माहा। जी कंप्लीट हो गई है हमारी डिलिशियस और बहुत खूबसूरत ट्राइफल। तो ख़त्म करने के लिए मैंने वही चीज़ करी, फिर से लेयर करी। काश आप साइड से देख पाते हैं जेली और एग्जैक्ट जेली और केक की आ रही है नज़र। जी बहुत खूबसूरत लग रहा है और जितना ही खूबसूरत लगता है इतना ही अच्छा टेस्ट है। तो इसके ऊपर मैंने बस व्हिप्ड क्रीम डाल दिया। ये ऑप्शनल है, इसलिए कभी कभी ये ज़्यादा मीठा कर देता है, लेकिन मेरी फैमिली को और मेहमान को मीठा पसंद है, तो मैंने व्हिप्ड क्रीम डाला और फिर काट के स्ट्रॉबेरीज इसको गार्निश कर दी। और फिर ये फ्रिज में रख सकते हैं जब तक आप अपने मेहमान को या अपने आप को खिलाना चाह रहे हैं, और तैयार हो गया हमारी ट्राइफल। जी जी बिल्कुल। आज तो हमारी मेहमान खा के बताएंगी। और शम्सा, मुझे अच्छा लग रहा है महा के जो हाथों के जेस्चर्स हैं ना, जी जी कि वो जो स्प्रिंकल करने का जेस्चर है, मैं आपको ये बता रही हूँ, इतना ब्यूटीफुली वो प्यार से एक्सप्लेन करने का प्यार से समझा भी रही है, प्यार से दिखा भी रही है, कर भी रही है। हाथों के इतने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह महा, वेरी नाइस। उनके हाथों से पता चल रहा है वो बेकर है। बेकर्स हैव टू बी फाइन पीपल। इनकरेज करना चाहिए कि माशाल्लाह इतनी यंग होते हुए घर से भी बैठ के कर सकते। ये भी एक हिम्मत की बात है कि घर से भी बैठ के आप ये छोटे छोटे काम कर सकते हैं अपने आप को मसरूफ रखने के लिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया माहा, ज़बरदस्त डिश। आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। अभी हम ट्राई करेंगे, आई एम श्योर ये उसमें भी हम आपको 100 आउट ऑफ 100 ही मार्क्स मिलेंगे। डॉक्टर साहिबा, इतनी मोटिवेशनल, इतनी ज़बरदस्त। हम आम रूटीन में नाज़रीन बात करते हैं सिर्फ कि अपनी स्ट्रगल्स,
اپنے ارد گرد میں کہ جو ہے نا ہاں مجھے یہ مشکل آئی, آج تو کھانا پکانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا, یا جس طرح ابھی عظمیٰ نے بات کی کہ جو ہے نا وہ بیکنگ کرتی ہیں تو وہ دیکھیں انہیں کیا مشکلات کا سامنا ہوگا. کچھ لوگوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی خواتین کو, تو ان کے لیے باہر گھر سے بیٹھ کے کام کرنا, وہ بیان کر رہی ہوتی کہ میری بہت بڑی اچیومنٹ, ہم ان کو لے رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے آج جو ہماری آنکھیں کھولی ہیں, ہمیں اس کتاب کے ذریعے جو آپ نے ایک نئی راہ دکھائی ہے, جو ایک نئی موٹیویشن آپ نے کریٹ کی ہے, ہیٹس آف ٹو یو, کریڈٹ گوز ٹو یو. اور جو وہ خواتین جو اتنی باہمت, با حوصلہ, یقین, اور کون سی سطحیں ہوں گی جو انہوں نے اچیو کی ہوں گی اپنے اندر, وہ ان کے لیولز انہوں نے کراس کیے ہیں جن تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے, ہماری سوچ بھی پہنچ نہیں سکتی. اتنی زبردست موٹیویشن آج ہمیں ملی ہے. اور آج کے بعد تو میں تو کسی بھی, اور خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی, میں یہ کبھی نہیں کہنے کی اجازت دوں گی کہ ہمارے لیے یہ کام مشکل ہے, یہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں. اور ہمارے ارد گرد ہمیں چاہیے ناظرین کہ ہم جو بھی اسٹرگل کر رہا ہے اس کی مدد کریں. میں ایک چھوٹا سا, ناظرین شو کا ٹائم کم ہے لیکن ایک کوئک میں اپنے بیٹے کی ایک چیز شیئر کروں گی. میرا بیٹا بھی فائنل ایئر میں ہے انجینئرنگ میں, اور اس کا فرینڈ 4th ایئر میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے, اور اس کو کوئی سڈنلی صبح فون آیا کہ اس بچے کو کوئی ایسی ڈیزیز ہو گئی ہے کہ ہی ہیز ٹو بی آپریٹڈ سون. اس کی کوئی بون میرو کا کوئی پرابلم تھا, اینڈ اس کا جو میڈیسن ہے ہی ہیز ٹو ٹیک آف 1 ایئر, اس کا 1 ایئر ریکوری پیریڈ ہے. اینڈ ہی واز کرائنگ, اینڈ ہی واز اونلی کرائنگ کہ میں یہ ڈگری فنش کرنا چاہتا ہوں. اس بچے کی جو وہ تھی, اس کو صرف ایک ہی چیز کی وری تھی, اس کو اپنی ہیلتھ کا ایشو نہیں تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اب ڈگری کیسے کروں گا. دین پھر میرا بیٹا, مجھے اس پہ کافی اس دن پرائڈ بھی فیل ہوا کہ یہ اس طرح آپ کے ارد گرد دوست ہوں یا لوگ ہوں, وہ آپ کو بوسٹ کرتے ہیں. وہ مجھے بنا بتائے گاڑی نکالی اور وہ چلا گیا. اس کے بعد اس کے پاس اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے گیا, اور اس کو حوصلہ تسلی دی, اور اس کو پیار کیا. اس کے پیرنٹس کے ساتھ اس کو کہا کہ نہیں ہم تمہاری ہیلپ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ میکسیمم اس کو ریلیکس کیا. آج وہ ٹھیک ہے, اس کا آپریشن بھی کامیاب ہو گیا. ریکوری اس کی 1 سال کی تھی, لیکن یہ ہے کہ اب وہ ریکوری اس کی 4 مہینے کی ڈاکٹر نے کہہ دی ہے. الحمدللہ. تو ماشاءاللہ یہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, بالکل لوگوں کے لیے جو ہے نا ان کو اچھائی اپریشیٹ سوچے کریں, تاکہ وہی اچھائی ہماری طرف واپس آئے. جی بالکل. اور انسان ڈاکٹر جیسا صاحبہ بہت سوچتا شکریہ. ہے. میں کہ آپ نے کہا نا کہ کریڈٹ گوز ٹو یو, میرا کریڈٹ تو کچھ نہیں ہے. میری یہ جو 6 کنٹریبیوٹرز ہیں نا, ان کا کریڈٹ ہے, اور ان کی مجھے لگتا ہے کہ ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. جی بالکل, کیونکہ یہ خوشی کی بات ہے جی کہ آئندہ وہ ہوپ دے رہی ہیں سب کو. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا. شکریہ آپ کا بھی, اور اسلام چینل کا بھی شکریہ, آپ کا بھی آپ ہمارے شو میں آئیں. بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ کی کتاب ہم ضرور پڑھیں گے. ناظرین آپ بھی ایک بک پڑھیے گا. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا شو پسند آیا ہوگا. ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیے, اور اپنے ارد گرد بھی سب کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.